बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ एतवार एक जानिब तो पाक इंडिया टाकरा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुल्की मामलात के अंदर भी भौंचाल आया हुआ है। एक अहम तरीन और तहलका खेज रिपोर्ट आर्मी चीफ को पेश कर दी गई है और इससे जो अब भौंचाल आने वाला है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब सब जद पे आएंगे, अब कोई नहीं बचने वाला और अब किसी किस्म की कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। इस रिपोर्ट के मंदरजात बिलाशुबा मेरे लिए भी हैरान कुन थे, आपके लिए भी हैरान कुन होंगे। और अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। जो बेड़ा उठाया है, जो दावा किया है, जो वादा किया है, उस वादे को इस वक्त निभाने के लिए कुछ बड़े सख्त फैसले आपको आइंदा आने वाले दिनों में देखे जाएंगे कि वो लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान की सज़ा क्या है, हामिद मीर ने इंकशाफ भी कर दिया है। इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं और इमरान रियाज जो कि इस वक्त अभी तक लापता हैं, लेकिन उनके हवाले से मस्बत खबर आई। उनके वालिद साहब को एक फ़ोन कॉल जो है वो आई थी, जिसके बाद कुछ हमें उम्मीद पैदा हुई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उनकी वापसी की उम्मीद भी है। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज करता है। इस सब के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं, कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और हम ताकि हमारी आवाज़ जो है वो कम लोगों तक पहुँचे, तो उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा बात कर लेते हैं मुल्की मामलात की। एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल और पाकिस्तान की मईशत जो है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो 3-4 बड़े मसले हैं, स्मगलिंग के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, चोरी के, डॉलर की स्मगलिंग के, ईरानी तेल की स्मगलिंग के और दीगर चीज़ें, और डॉलर के हवाले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली की चोरी, ये 4-5 ऐसे बड़े मसले हैं जिनके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं। और जाहिर बात है कि अगर इन बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाता है तो फिर मामला ठीक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक जानिब ये एफर्ट्स ज़रूरी हैं, वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनली भी हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भारत के हवाले से तो वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तान कब दौरा कर रहे हैं, इस हवाले से निगरान वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है। और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे और सऊदी वली अहद इन दिनों पड़ोसी मुल्क भारत में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हैं। और इस सब के अंदर निगरान वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के हवाले से इंकशाफ करते हुए कहा कि उनकी आमद की तारीखों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। अब वो भारत में तो उस G20 समिट के लिए वापसी पे वो आधे दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, सारी कौम की नज़रें, और जाहिर बात है उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान, और इतनी दूर तक आए हैं तो अब पाकिस्तान का चक्कर चले, आधे दिन के लिए ही लगाएं, लेकिन मुख्तसर दौरा भी हो, स्टॉप ओवर ही हो यहाँ पर, लेकिन करना चाहिए उन्हें। इंटरव्यू के दौरान निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह दौरा पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की के हवाले से इंतहाई अहम है। इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद डील्स फाइनल होने की उम्मीद है। हमारी ज़्यादातर तवज्जो ज़राअत, कानकुनी, तवानाई और IT के शोबों में मुआहिदों पर मरकूज़ है, क्योंकि अब हम शरह नमू को बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं बिजनेस कम्युनिटी से कि सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट लेनी है, 25 अरब डॉलर UAE से, 50 ये हो गई। टोटल जो पाकिस्तान इस वक्त हदफ जहन में रखे हुए है वो टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं। और इसमें आर्मी चीफ ने ये बात भी की कि मैंने वली अहद को कह दिया है कि जो 25 अरब डॉलर आपने देने हैं ना पाकिस्तान को, उनमें से 10 अरब डॉलर मैंने वापस कोई नहीं करने, मैंने वो पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रख लेने हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में रख लेने हैं। और जाहिर बात है ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि ये मान से की जाती है किसी को बात कि जी हमने ये वाले हमने अपने मामलात ठीक करने, हमने नहीं देने। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे कि मामलात पाकिस्तान के ठीक हो जाएँ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। वहीं दूसरी जानिब कुछ इक़दामात जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आर्मी चीफ ने एक इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम नुक्ता है, वो ये है नाज़रीन इकराम के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके लिए इम्तिहान भी है। अब एक जानिब तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कार्रवाइयों के कुछ असरात भी आ रहे हैं। विफाकी तहकीकाती इदारा FIA जो है उसने पेशावर जोन में हवाला हुंडी में मुलविस बैरून ममालिक में मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है। हवाला हुंडी का नेटवर्क आधा मुल्क के अंदर होता है, आधा मुल्क के बाहर होता है, और इसमें मुलविस अफराद की मालूमात की फराहमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ बैरून ममालिक से मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत मुल्क में हवाला हुंडी में गिरफ्तार मुलजिमान के
موبائل فون سے بیرون ممالک کے نمبرز لیے جائیں گے، جبکہ ان کے موبائل فون سے لین دین کی تفصیلات بھی نکالی جائیں گی۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ معلومات ملنے کے بعد ایف آئی اے کا باہمی قانونی مدد ونگ انٹرپول کے ذریعے بیرون ملک سے رابطہ کرے گا۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ بیرون ممالک سے ملزم کی شناخت، سبسکرائبرز اور بینک ڈیٹیلز اور دیگر معلومات طلب کی جائیں گی۔ تفصیلات ملنے کے بعد بیرون ملک سے حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم کی نان اویلیبل گرفتاری وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے ملکی سطح پر اسمگلروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بلوچستان کا ضلع ہے قلعہ عبداللہ، اس میں منشیات فروشوں کے خلاف اے این ایف اور سیکیورٹی فورسز پاکستان کی افواج کی جانب سے ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران اسمگلروں سے 1100 کلو چرس اور 94 کلو ایفیڈرین، 16.2 کلو گرام آئس اور 1090 لیٹر ایچ سی ایل بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ 70 ایکڑ رقبے پر منشیات کی فصلیں تلف کر کے 48 منشیات کے کمپاؤنڈز کو گرا دیا گیا ہے۔ 48 منشیات کے کمپاؤنڈز چل رہے تھے ایک ضلع میں، اور 70 ایکڑ رقبے پر منشیات کی کاشت ہو رہی تھی۔ ادھر سے آپ اندازہ کریں۔ ذرائع کے مطابق آپریشن میں منشیات پروسیسنگ کی 28 مشینیں تباہ کی گئی ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 11 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اور ملک کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر کھلم کھلا چیزیں چل رہی ہوں گی۔ اب ایرانی تیل جو پاکستان میں اسمگل ہوتا ہے، وہ جس طرح سے اسمگل ہوتا ہے، یہ کوئی ایسے اسمگل نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز اٹھا کے لے گئے۔ یہ ایک بہت بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر حساس ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، اس کے اوپر وہ امتحان شروع ہوتا ہے جس امتحان کی میں بات کر رہا تھا۔ سول حساس ادارے نے اسمگلنگ پر رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کروا دی ہے، جس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ تیل کی اسمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ایک تو اسمگلنگ کر کے ملک کی معیشت کو نقصان، اس سے پیسہ کما کے پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی بھی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل اسمگل ہوتا ہے۔ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر تیل، یہ 2 ارب 81 کروڑ روپے کا تیل نہیں ہے، یہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر تیل ہے جو ایران سے پاکستان سمگل کیا جاتا ہے۔ ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کی ریاست کو کتنا نقصان ہو رہا ہے سالانہ؟ 60 ارب روپے کا۔ سول حساس ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام ملوث ہیں اور 29 سیاستدان ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں۔ پی ایس او کی گاڑی میں ایرانی تیل سمگل ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے۔ تیل سمگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو زمیعاد کہا جاتا ہے۔ حساس ادارے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ سب سے زیادہ 205 ڈیلر پنجاب، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلرز ہیں جو حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر یہ اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ امتحان ہے کہ سب کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس میں کام ہوتا ہے، کس طرح سے اکراس دی بورڈ ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ 29 سیاستدان، آپ وہ بات ہے نا کہ ٹاپ کے بندے کو سزا دے، نیچے والا ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ غریب کو سزا دینے سے فائدہ کوئی نہیں، اس سے تو امیر کی اور دیدہ دلیری بڑھے گی کہ بھئی یہ دیکھو کیڑے مکوڑے پکڑے گئے، میں بچ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ توڑ پہنچتا ہے کہ نہیں، پار پہنچتا ہے کہ نہیں۔ لیٹ سی، اچھے کی امید تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ بہت اس میں پھر سب آئیں گے نا، سب کو رگڑا لگے گا۔ اور یہ ایرانی تیل میں جو 29 سیاستدان ہیں، اگر ان 29 سیاستدانوں کو نیم اینڈ شیم بھی کریں، اس میں کیا وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو غریب سے غریب تر کرتے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو کیا ان کے نام بھی اب چھپائے جائیں؟ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے انہوں نے نہیں سوچا؟ یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے، تب مزہ آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور 13 سال بعد ایک چیز ہوئی ہے ناظرین کرام کہ خالد خواجہ جو ہیں ان کے مرڈر کے اندر
ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ حامد میر صاحب جو ہے ان کے خلاف فائل کر دی گئی ہے بنو کے اندر اسی کیس میں. اور یہ کیا صورتحال ہے؟ 2017 کے اندر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی خالد خواجہ کی ابڈکشن کیس میں، جو حامد میر ہے ان کے اوپر کیس ہوا تھا، وہ کیس ختم ہو گیا تھا. پھر سے حامد میر کے خلاف قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. حامد میر صاحب نے اس کے اوپر اپنی خاموشی توڑی اور انہوں نے کہا نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، ریڈی ٹو فیس اٹ اگین. دے یوز دس بیس لیس کیس اگین اینڈ اگین اگینسٹ می. وہ یہ جو ایک کیس ہے میرے خلاف بار بار استعمال کرتے ہیں. دے کون ہیں؟ وہ کون ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں؟ لیٹس سی. مور دین 4 courts of law have cleared me in last 13 years in the same case. 13 سال میں اس کیس میں 4 مختلف عدالتیں مجھے بری کر چکی ہیں. Now they are putting pressure on me because I am demanding to produce missing journalist مدثر نارو and عمران ریاض. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض کو میں بازیاب کرنے کا اور مدثر نارو کو بازیاب کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوں، اس لیے یہ مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس سب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ عدالتیں کئی مرتبہ نپٹا چکی ہیں، لیکن اسے بار بار سامنے لایا جاتا ہے کیونکہ کچھ طاقتور لوگ میرے خلاف ہر قسم کے الزامات لگا کر جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اخبار جہاں کی اس رپورٹ کے مطابق ایک بھارتی ایجنٹ کشن لال میرا ساتھی تھا، آج تک وہ بھی سامنے نہیں لایا گیا. شاید اس دفعہ وہ بھی سامنے آ جائے، اسے بھی ڈھونڈ نکالیں یہ جو کہ ایک بھارتی ایجنٹ. اچھا ویسے بڑی دلچسپ بات تھی کہ عمران بھائی جس دن اٹھائے گئے اس سے 4-5 دن پہلے وہ اسلام آباد آئے تھے اور ہم اکٹھے تھے. حامد میر صاحب بھی تھے پریس کلب میں، سلیم صافی صاحب بھی تھے. عمران بھائی نے ایک بات کہی تھی بڑی دلچسپ، انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، آج مزہ نہیں آئے گا. آج ہم کہیں گے نا کہ یونائٹ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، آج لگے گا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن کل کو جب تمہارے ساتھ کچھ ہوگا ہم تمہارے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم تمہاری آواز بنیں گے، تم سب کی. اور میں یہ اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ حامد میر صاحب کے اس کیس کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران ریاض صاحب کو پروڈیوس کرنے، عمران ریاض کو برآمد کرنے کی بات کرتے ہیں، اس لیے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ اور بھی الارمنگ ہے، جس سے اس معاملے کی سیریسنس جو ہے وہ مزید واضح ہوتی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.